مساجد کی شہادت، امام موزنوں کی بددعائیں اور وقف املاک کی تباہی یہ تمہاری ناکامی کا سبب بنے ہیں، اب یہاں سے تمہاری الٹی گنتی شروع ہے۔ اب تم دوبارہ چیف منسٹر بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، اور میں کانگریس سے کہتا ہوں، اے کانگریسیوں سمجھ جاؤ، ہر ایک چھوٹا لیڈر چاہے مائنارٹی کا ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، اپنے آپ کو نیشنل لیڈر تصور کرتا ہے، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھو گے اے کانگریسیوں، تمہاری جو نام و نشان ختم ہونے والا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ تمام کانگریسی منہ چھپا کر جو پھریں گے۔ جلسے جلوس میں پبلک کو جمع کر لینا یہ کوئی تیر مارنے کا کام نہیں ہے۔ زمینی سطح پر تم آج تک وقف بورڈ کے خلاف ریونت ریڈی تم نے آواز نہیں اٹھائی۔ اے ریونت ریڈی، تم نے کبھی امام موزنوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، مسلمانوں کے املاک کی حفاظت کے لیے تم نے آواز نہیں اٹھائی، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تم نے آواز نہیں اٹھایا۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب میں ٹی آر ایس کی بری طرح سے شکست پر آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر خیر الدین قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی ایم KCR کو کہا کہ مساجدوں کو شہید اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کیے جانے پر تمہیں حضور آباد میں شکست ہوئی ہے۔ انہوں نے کانگریس کے کارکنان اور TPCC صدر ریونت ریڈی کو بھی نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں۔ کہا ریونت ریڈی وقف اراضیات کی تباہی پر بھی خاموش رہے ہیں۔ انہوں نے سی ایم KCR اور ریونت ریڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرو ورنہ تمہیں ایسے ہی شکست ملے گی۔ آج ریاست تلنگانہ کے حضور آباد حلقے کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ TRS سرکار کی ناؤ میں ایک بہت بڑا چھید پڑ چکا ہے۔ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس ناؤ میں پانی بھرے گا اور یہ ناؤ ڈوب جائے گی۔ آج TRS سرکار کو اپنے ان تمام کرتوتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ان وعدوں کو یاد کرنا چاہیے جو تلنگانہ کے عوام سے KCR کیے ہیں، اور بالخصوص مائنارٹیز اور مسلمانوں کے ساتھ جو KCR کا رویہ رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور KCR کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ صرف موقتی طور پر چاکلیٹ تھما کر بیوقوف بنانے کے حربے کو ہمیشہ کامیابی کا ضامن سمجھتے آئے ہیں، لیکن یہی حربہ آج ان کو لے ڈوبا ہے۔ آج TRS سرکار کو جو دھکا لگا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ KCR کی یہ خوش فہمی تھی اور حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی۔ ان کو اس بات کا اعتماد تھا کہ یہ سیٹ کسی حال ہماری جھولی میں آئے گی۔ انسان جب خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے اور جب کسی کو حد سے زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے تو ان حالات میں اس کا دماغ ماؤس ہو جاتا ہے اور وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے لیے خود نقصان دہ ہے۔ KCR نے حلقے حضور آباد کے دلت عوام کے لیے 15 لاکھ کا اعلان کیا۔ اب یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنوں کے پاس وہ رقم آئی، یعنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا KCR کی عین فطرت ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنا تو ان کے جو رگے رگ میں سمایا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہ نرسمہا راؤ کا شاگرد مانتے ہیں، نرسمہا راؤ کو اپنا گرو مانتے ہیں۔ تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جب انہوں نے نرسمہا راؤ کو اپنا گرو مانتے ہوئے اور نکلس روڈ پر جو اس کے نام پر جو ایک سڑک کو ایک راستے کو موسوم کیا، تو اسی وقت سے ہم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہ TRS سرکار کی کشتی ڈوبنے والی ہے اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور KCR اپنے تمہارا خاندان بھی گمنامی میں جو غرق ہو جائے گا، کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ مساجد کی شہادت، امام موزنوں کی بددعائیں اور وقف املاک کی تباہی یہ تمہاری ناکامی کا سبب بنے ہیں۔ اب یہاں سے تمہاری الٹی گنتی شروع ہے۔ اب تم دوبارہ
चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो। और मैं कांग्रेस से कहता हूँ, ए कांग्रेसियों समझ जाओ, हर एक छोटा लीडर, चाहे माइनॉरिटी का हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी लीडर हो, अपने आप को नेशनल लीडर तस्वुर करता है। उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। अगर अभी नहीं समझोगे ए कांग्रेसियों, तुम्हारी जो ना नामो निशान खत्म होने वाला है। और फिर एक वक्त वो आएगा कि तमाम कांग्रेसी मुंह छुपा कर जो ना फिरेंगे। जलसे जुलूस में पब्लिक को जमा कर लेना ये कोई तीर मारने का काम नहीं है। जमीनी सतह पर तुम आज तक वक्फ बोर्ड के खिलाफ रेवंत रेड्डी तुमने आवाज नहीं उठाई। ए रेवंत रेड्डी, तुमने कभी इमाम मौजूद के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मुसलमानों के इमलाक की हिफाजत के लिए तुमने आवाज नहीं उठाई। मुसलमानों की तालीम के लिए तुमने आवाज नहीं उठाया। और मुसलमानों के इमलाक को जो तबाह किया जा रहा है उसके खिलाफ तुमने आवाज नहीं उठाया। और कई ऐसे मौजूआत हैं कि कांग्रेसियों ने इसको पसे पूछ डाल दिया, तो आज तुमको भी जो है तुम्हारा मुकाम अवाम ने बतला दिया है। और फिर यही रवैया रहा तो फिर जो ना तेलंगाना से कांग्रेस का भी सफाया होगा। और फिर ये हमारा केसीआर तो जो ना मुंह छुपाते हुए अपने फार्म हाउस में जो ना जा छुपेगा और इसके खानदान का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ये जो है ना आज ये पैगाम है केसीआर की जो है ना ये शिकस्त इस बात की जो है ना अलामत है कि यहाँ से